अब शुरू करते हैं हम क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स। क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स क्या होते हैं, इसे समझने से पहले अगेन मैं दोबारा से रिमाइंड कर दूं, मैं देख रहा हूं कि हमारे 90% ऑफ द व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइब्ड, सो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स क्या होते हैं? क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स होते हैं जो कि टेक्निक यूज्ड होती है टू अंडरमाइन द सिक्योरिटी ऑफ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स। टिपिकली यूज होता है बाय फाइंडिंग वीकनेस इन द एनक्रिप्शन सिस्टम्स और एल्गोरिदम्स, कीज, उसके ऑथेंटिकेशन एट्सेट्रा। अब क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स के अंदर हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास एल्गोरिदम्स आते हैं, सिक्योरिटी आती है, कोई भी जो हम एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को जब भी कोई वायलेट करता है या उसके अंदर कोई भी वीकनेस ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे हम क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स कहते हैं। इसके अंदर वीकनेस हो सकती है कोड के अंदर, साइफर के अंदर, की मैनेजमेंट के अंदर, या किसी किस्म की भी वनरेबिलिटी हो सकती है, उसे हम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। अब एक और इसके अंदर चीज़ ये आती है कि जब हम किसी भी क्रिप्टोग्राफिक वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं तो उसे हम क्रिप्टोनालिसिस भी कहते हैं। तो ये भी बाज़-औक़ात वर्ड आपको नज़र आ जाता है सामने ताकि आपको पता हो कि क्रिप्टोनालिसिस क्या होता है। एग्जाम्पल है, अटैकर यूज़ करेगा कोई भी ब्रूट फोर्स अटैक टू ट्राई टू फाइंड एनी पॉसिबल कम्बिनेशन जो उसे मिलेगा टू क्रैक और डीक्रिप्ट दी डेटा विदाउट हैविंग एन एनक्रिप्शन की। तो रैंडम स्ट्रिंग को पास ऑन करेगा जस्ट टू सी कि इसमें से कौन सा लगता है कि आपके एल्गोरिदम की वीकनेस उसे मिले और वो फिर उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। अब हमारे पास इसके ऊपर वीक इम्प्लीमेंटेशन आ गई, डेप्रिकेटेड आ गई और ब्रोकन आ गई कि क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स के अंदर कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हमें पता लगे कि ये इसकी वीकनेस है। अब आप अक्सर देखेंगे कि किसी भी क्रिप्टोग्राफिक अटैक के अंदर आप देखते हैं कि कुछ कीज़ या एल्गोरिदम्स हैं जो कि डेप्रिकेटेड हैं और कुछ वो लिखते हैं कि ये ब्रोकन है। अब वीक इम्प्लीमेंटेशन क्या है? ये होता है कि जब क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम आर पुअरली डिज़ाइंड या एग्जीक्यूट करते हैं लीडिंग टू वनरेबिलिटी डिस्पाइट ऑफ पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग अंडरलाइनिंग एल्गोरिदम्स। अब ठीक है, वो जब एल्गोरिदम डिज़ाइन किए गए थे उस वक्त वो सिक्योर थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे यूज़र्स उसके अंदर कोई वीकनेस ढूंढ लेते हैं तो हम उन्हें डेप्रिकेट कर देते हैं या हम कह देते हैं कि ये अब ब्रोकन है। एग्जाम्पल इसकी ये है कि सिक्योर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम तो है बट उसकी की इतनी शॉर्ट है कि वो इजीली ब्रूट फोर्स के अटैक के थ्रू हम उसे क्रैक कर सकते हैं। अब उसके अंदर क्योंकि आपको पता है जीपीयूज़ हैं आजकल बहुत पावरफुल हैं, उसके थ्रू एल्गोरिदम्स के क्रैक करना काफ़ी सिंपल हो गया है। तो कोई भी हम एल्गोरिदम जब भी एनक्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बेसिक लेवल ऑफ जीपीयू एट्सेट्रा उसे इजीली क्रैक ना कर सके। अब उसके अंदर डेप्रिकेटेड आता है पहले, उसके अंदर हम देखते हैं ये रेफ़र करता है क्रिप्टोग्राफिक मेथड को जो कि कोई भी आउटडेटेड हो और अभी यूज़ ना हो रहा हो मार्केट में, इंडस्ट्री में जब पता लग गया कि स्टैंडर्ड अब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और उसके अंदर नॉन वनरेबिलिटीज़ आ गई हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो रिकमेंडेड होता है कि वो आप यूज़ ना करें। उसके अंदर जैसे कि सिक्योर हैश एल्गोरिदम है, SHA-1 है, ये डेप्रिकेटेड है क्योंकि इसके अंदर वनरेबिलिटीज़ आ गई हैं और ये कोलिजन अटैक्स वगैरह के लिए नज़र आया है जिसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है डेटा की इंटेग्रिटी। अब कोलिजन क्या होता है कि जब किसी भी एनक्रिप्शन एल्गोरिदम की आउटपुट दो की मैच कर जाए एग्जैक्टली, हालांकि बिल्कुल डिफरेंट इनपुट थी लेकिन उनकी आउटपुट जब सेम मैच कर जाए उसे हम कहते हैं कि वो कोलिजन अटैक हो गया है। और शाह एल्गोरिदम के अंदर डिफरेंट केसेस के अंदर ये देखा गया है कि जब उसकी हमने की जनरेट की तो वो सेम थी। अब जब सेम हो जाती है इसका मतलब है कि वो यूजेबल नहीं है, लेकिन डिफरेंट जगहों पे यूज़ होता है अगर वो इतना ज़्यादा कोई सेंसिटिव कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं हो रहा। ब्रोकन का मतलब होता है क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम और एल्गोरिदम जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है इस एक्सटेंट तक कि वो अब दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम WEP एनक्रिप्शन यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि उसके अंदर नॉन फ्लॉज हैं और ये इजीली क्रैक हो जाता है विद इन मिनट्स, तो हम उसे बिल्कुल यूज़ नहीं करते। अब फ़र्क ये आया कि जो डेप्रिकेटेड है वो हमें पता है कि उसके अंदर नॉन वीकनेस है लेकिन फिर भी यूज़ हो जाता है, जबकि ब्रोकन ये है कि इट्स रिकमेंडेड कि आप उसे यूज़ ना करें क्योंकि उसके अंदर हमने एक वीकनेस देख ली है कि कोई भी उसे इजीली क्रैक कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं डाउनग्रेड अटैक्स। अब डाउनग्रेड अटैक होता क्या है
وہ یہ ایک فارم آف سیکیورٹی اٹیک ہے جس کے اندر جو اٹیکر ہے وہ فورس کرتا ہے سسٹم کو کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہائر لیول آف سیکیورٹی ہے لیکن اس کے اولڈر ورژنس بھی اویلیبل ہیں، تو انسٹیڈ آف یوزنگ دا لیٹسٹ پروٹوکول وہ اسے فورس کرتا ہے کہ آپ لیس سیکیور پروٹوکول کے اوپر بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ایس ایس ایل کے ڈیفرنٹ ورژن ہیں، لیکن یہ نون ہے اس کی ونربلٹیز، تو اٹیکر انٹرسیپٹ کرتا ہے، مینیپولیٹ کرتا ہے ہینڈ شیک پروسیس جو بھی کلائنٹ اور سرور کے بیچ میں ہوا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ ایس ایس ایل یوز کر لیں انسٹیڈ آف ٹی ایل ایس، جو کہ ایک سیکیور پروٹوکول ہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ لوور یوز کر لیں تاکہ اس کے اوپر جو بھی کمیونیکیشن ہو وہ اسے ایزیلی انٹرسیپٹ کر سکے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ الاؤ کرتا ہے اٹیکر کو کہ یہ ایکسپلائٹ کرے جو بھی ویکنیس ہے ایس ایس ایل 3.0 کی، اور اس کے تھرو وہ سارا ڈیٹا وہاں سے کیپچر کر لے۔ اسی طرح کی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے HTTPS ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جو کہ سیکیور ویب سائٹ ہے، تو یہ فورس کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ کو کہ وہ ایک نان سیکیور ویب سائٹ کے اوپر HTTP کے اوپر جائے تاکہ اس کے اوپر جو بھی کمیونیکیشن ہے وہ ایزیلی وہاں سے کیپچر کر سکے۔ اب سائڈ چینل اٹیکس ایکسپلائٹ کرتے ہیں فزیکل امپلیمنٹیشن آف اے کرپٹو سسٹم۔ یہ ویکنیس آف الگوریدم کو نہیں دیکھتے، لیکن یہ انالائز کرتے ہیں انفارمیشن جو کہ لیک ہوتی ہے ڈیورنگ کمپیوٹیشنل پروسیس، فار ایگزامپل پاور کنزمپشن، الیکٹرو میگنیٹک لیکس اور ایگزیکیوشن ٹائم ایگزیکٹرا۔ اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اٹیکر میئر کرتا ہے کہ ٹائم جو کہ لگتا ہے کسی بھی انکرپٹ کرنے کے لیے ڈیٹا کو، وہ کتنا ٹائم لے رہا ہے اور کتنی دیر تک آپ کا ڈیٹا ان انکرپٹڈ رہے گا، اور اس پھر ٹائم کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے ڈیٹا کو اس ٹائم کے اندر اسٹیل کیا جائے جب وہ انکرپٹ نہیں ہوا ہے۔ اب یہ لنکڈ ہے سائڈ چینل کی جب ہم بات کرتے ہیں ٹائمنگ اٹیکس کے ساتھ، اگین اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ سائڈ چینل اٹیک ہے جو کہ انوالو ہوتا ہے اینالائزنگ دا ٹائم، جو کہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے کرپٹوگرافک الگوریدم کے اندر جب وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کی پرائیویٹ کیز کو ڈسکور کر سکے اور اس کے سینسٹیو ڈیٹا کو وہاں سے نکال سکے۔ اگین ایگزامپل ہے، اٹیکر میئر کرے گا کوئی بھی اماؤنٹ جو کہ ٹائم اسے لگے گا سرور کو ریسپونڈ کرنے کے لیے اور اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے اسکرپٹ کو، تو کہ ویریشن آف ٹائم کو وہ دیکھے تاکہ وہ بیچ میں ٹائم ڈھونڈ سکے جب وہ کسی بھی کریکٹ پاس ورڈ کو اس کی ٹرو فارمز کے اندر وہاں سے کیپچر کر سکے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کرپٹو ویریبل کی اٹیکس کیا ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس بروٹ فورس آتا ہے، ڈکشنری اٹیکس آتا ہے اور فریکوینسی انالیسز آتا ہے۔ اب بروٹ فورس اٹیک کیا ہے؟ انوالو کرتا ہے سسٹمیٹیکلی ٹرائی کرتا ہے سارے پاسبل کمبینیشن آف پاس ورڈز جب تک کہ اسے صحیح پاس ورڈ مل جاتا ہے۔ اٹیکر یوز کرے گا کوئی بھی سافٹ ویئر اٹیمپٹ کرے گا پاسبل کمبینیشن آف کریکٹرز وغیرہ جو کہ ڈیکرپٹ کر سکیں کسی بھی میسج کو تاکہ وہ کسی بھی سسٹم کے اندر انٹری لے سکے۔ ڈکشنری اٹیک اس کے بعد آتا ہے جو کہ یوز کرتا ہے کوئی بھی پری ڈیفائنڈ ورڈز جو کہ ڈکشنری کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں ٹو کریک اے پاس ورڈ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ جو بھی پاس ورڈ رکھیں وہ آپ کا پاس ورڈ ایسا ورڈ کوئی بھی انگلش کا یا کسی اور لینگویج کا نہیں ہونا چاہیے جو کہ ڈکشنری میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اٹیکر یوز کرے گا ڈکشنری فائل کو جس کے اندر جتنے بھی ورڈز ڈکشنری کے اندر ہیں یا فریزز ہیں اسے ان آتھورائزڈ ایکسیس کے لیے اور یوزر اکاؤنٹ کو کریک کرنے کے لیے، جس کے اندر ہمارے پاس ورڈ لسٹ بھی آ جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد لاسٹ چیز جو آتی ہے ہمارے پاس کرپٹو ویریبل اٹیکس کے اندر وہ ہے فریکوینسی انالیسس۔ فریکوینسی اٹیک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ انالائز کرتا ہے پیٹرن کو، فریکوینسیز کو، اسپیسیفک لیٹرز کو، انکرپٹڈ میسیجز کو ٹو ڈیڈیوس دی انفارمیشن، کوئی بھی جو انفارمیشن اسے انڈر لائننگ پلین ٹیکسٹ یا کی انکرپٹڈ میسیجز کی طرف اسے لے کے جائے۔ تو اٹیکر کیا کرے گا؟ وہ انالائز کرے گا فریکوینسی آف کریکٹرز کتنی دفعہ آ رہے ہیں، کتنے ڈفرینس سے آ رہے ہیں، اس کا سائفر ٹیکسٹ اسے کمپیئر کرے گا اور پھر اس کی فریکوینسی دیکھے گا کہ یہ کتنی دفعہ آ رہے ہیں اور کتنی دفعہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں تاکہ وہ اس کا ایک پراپر کوئی کی اس کی جنریٹ کر سکے، جیسے کہ یہ سیزر سائفر وغیرہ کے اندر پہلے ہوتا تھا۔ اب ہیش اٹیکس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ کیٹیگریز آتی ہیں جس کے اندر کولیجن ہے، برتھ ڈے ہے، ریمبو ٹیبلز ہے اور پیس دا ہیش ہے۔ اب کولیجن جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا ہیش اٹیک کے اندر اکرز جبکہ دو ان پٹ جو ہیں اس کی سیم آؤٹ پٹ آپ کا سسٹم دے دے جو بھی آپ ہیشنگ الگوریدم یوز کر رہے ہیں۔ اٹیکر جنریٹ کرتا ہے دو ڈفرینٹ ڈاکیومنٹ، اس کا ریزلٹ سیم ہیش ویلیو آ گئی جو کہ ایک ڈاکیومنٹ کو ویلیڈیٹ کرے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کولیجن ہو گئی کیونکہ سیم آؤٹ پٹ نہیں دینی چاہیے کسی بھی ہیشنگ الگوریدم کو۔ اس کے بعد آتا ہے برتھ ڈے اٹیکس۔
اب برتھ ڈے اٹیک کے اندر جیسے کہ نام سے پتہ لگ رہا ہے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، میتھمیٹیکل ہے زیادہ، پروبیبلٹی آف فائنڈنگ دو انڈیویجول جن کی سیم ڈیٹ آف برتھ ہو اور اس کے کرپٹوگرافک کولیجنز کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ اب اٹیکر کیا کرتا ہے کہ اسٹیٹسٹیکل میتھڈز کو یوز کرتا ہے جو کہ ان پٹ رزلٹ کو اور اس کی ہیش آؤٹ پٹ کو کیلکولیٹ کرتا ہے، تو اس کے اندر جب دو کی برتھ ڈے سیم ہوگی اور اس سے ریلیٹڈ وہ الگوریدمس کو جب رن کرے گا تو وہ زیادہ جلدی بروٹ فورس اٹیک سے بھی زیادہ جلدی برتھ ڈے اٹیک کے اندر وہ الگوریدم کی ہیشز کو اور اس کے پاسورڈ کو گیس کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ریمبو ٹیبل۔ ریمبو ٹیبلز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پری کمپیوٹڈ ٹیبلز فار ریورسنگ کرپٹوگرافک ہیش فنکشن یوز ہوتے ہیں جو کہ کریک کرتے ہیں پاسورڈ کو، ہیش کرتے ہیں بائی لوکنگ دی ہیش اینڈ فائنڈنگ دی کورسپونڈنگ ٹیکسٹ اکارڈنگ ٹو دیٹ۔ اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ ایک پاسورڈ کو کنورٹ کرتے ہیں کسی بھی ہیش کے اندر اور پھر آپ اس کا پاسورڈ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لیک ہوئے ہیں پاسورڈ ان سب کے ہیشز کمبائن کر کے کسی جگہ سٹور کر دیے جاتے ہیں۔ اب جب آپ آف لائن ایکٹیویٹی کے اندر کسی چیز کا پاسورڈ کریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسٹیڈ آف پیسنگ دی ایکچوئل پاسورڈ آپ اس ہیشز کے تھرو سے میچ کرتے ہیں، جہاں ہیش میچ کر جائے وہ آپ کا پاسورڈ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سا ایکچوئل ٹیکسٹ یوز ہو رہا ہے۔ تو اٹیکر ریمبو ٹیبل یوز کرتا ہے کمبینیشن آف ہیش ویلیوز اور پاسبل الفا نیومیرک پاسورڈز جو کہ اوریجنل پاسورڈ ہوتے ہیں اسٹولن فرام دی ہیشز۔ اس کے بعد آتا ہے پاس دا ہیش۔ اب پاس دا ہیش کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ مین ان دا میڈل کیپچر کرتا ہے اوتھینٹیکیشن پروسیس کو، کہ جو بھی اس نے ہیش پاس کیا ہے ٹو اوتھینٹیکیٹ ٹو اے ڈفرینٹ سسٹم، وہ اس ہیش کو کیپچر کر لے گا اور اس ہیش کو یوز کرتے ہوئے وہ کسی اور سسٹم کو بھی ایکسیس کر سکتا ہے۔ اب جیسے ایک یوزر نے اوتھینٹیکیٹ کرنے کی کوشش کی اپنی ویب سائٹ سے کسی میل سرور کے اوپر، تو اس نے جب اس کا ہیش ٹرانسفر ہوا اسے اس نے کیپچر کر لیا۔ اب اسے نہیں اس سے غرض کہ اس کا ایکچوئل پاسورڈ کیا ہے، لیکن اس کے پاس ہیش آ گئی ہے۔ نیکسٹ ٹائم وہ وہی ہیش یوز کرتے ہوئے دوسرے سسٹم کو ایکسیس کر لے گا، اسے اس چیز کو بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایکچوئل پاسورڈ کیا تھا۔ اب یہاں پہ ریمبو ٹیبل کی میں ایک ایگزامپل دکھا رہا ہوں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ اکاؤنٹس ہیں اور انہوں نے یہ پاسورڈ اپنے رکھے ہوئے ہیں۔ جب اسے ہم کنورٹ کر دیتے ہیں تو ہم اسی یوزر نیم کا جب یہ پاسورڈ کو ہم نے کنورٹ کیا کسی ہیشنگ الگوریدم کے اندر تو ہمیں کچھ اس قسم کا الگوریدم نظر آتا ہے۔ ریمبو ٹیبلز کے اندر ہم یہ سارے ہیشز جمع کر لیتے ہیں اور پھر ہم اکاؤنٹ کے تھرو اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز آتی ہے جسے ہم سالٹنگ کہتے ہیں۔ تو پاسورڈ ہیش دو یوزرز کے سیم بھی پاسورڈ رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ اگر ایک یوزر نے اسٹیفن نے یہ پاسورڈ رکھا ہے تو اس کا ہیش یہ ہے، تو اگر ہیری بھی یہی پاسورڈ رکھے گا تو اس کا بھی ہیش یہ ہو جائے گا۔ اس چیز کو ڈیفرنٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک رینڈم سالٹ بیچ میں ایڈ کرتے ہیں جسے ہم سالٹنگ بھی کہتے ہیں۔ تو جب ہم یہ اسٹیفن کے اکاؤنٹ کے اوپر اس کے پاسورڈ کے اوپر سالٹ ایڈ کریں گے تو اس کا ہیش چینج ہو کے کچھ اور ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دو یوزرز کا اگر پاسورڈ سیم ہے بھی تب بھی ان کا جو پاسورڈ ہیش ہے وہ میچ نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ڈیفرنٹ رہے گا۔ اس کے بعد ہمارا یہ ورڈ کلاؤڈ ہے۔ اگین میک شور آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہم اپنے ماڈیول 2.4 جو ہے ملیشیس ایکٹیویٹی یہ اب کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم 2.5 شروع کریں گے جو کہ ڈومین نمبر 2 کا آخری ماڈیول ہے۔